کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان پڑھ کے کوئی بھی شاعری کی کتاب 2 یا 3 گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے، اس پہ فوری رائے دی جا سکتی ہے. اور کچھ ایسی کتابیں ہیں کہ جن کی تشریح کم از کم 5-6 مہینے مانگتی ہے کافی کر. تو میرے تو اتنے بس میں نہیں تھا کہ میں اس پہ اتنے مختصر وقت میں، شازیہ اکبر نے کہا بھی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اپنا مقالہ تو نہیں لکھ سکا، اور یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے میں تیار تھا. کبھی نہ آنے والے ایک مسافر کے مکان اندر، کبھی نہ آنے والے ایک مسافر کے مکان اندر شب بھر بیل پر کان رہے اور دھیان رہا دروازے پر. ویسے وہ جو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچے، انہوں نے منہ پھیر کے اس شخص کو دیکھا بھی نہیں. یہ جو الفاظ ہے کمبل، ویسے یہ سب سے پہلے مصطفیٰ زیدی نے استعمال کیے میرے علم کی کتابوں. کمبل، کیتلی، مگ، گھنٹی کی سوت، اور جیسے اسٹریچر. ابھی سیگون اپنے ایئرپورٹ کے سناٹے میں مجھ سے پوچھے گا وہی چند سوالات کے جو مجھ سے پہلے کسی اور سے پوچھے ہوں گے، اور ایک اسٹریچر پہ آئی ہوئی ہے بے صوت سی لاش. تو یہ اس نے الفاظ استعمال کیے مصطفیٰ زیدی نے. اور اس کے بعد اس کی ایک اچھی روایت کو آپ نے قائم رکھا کہ ان الفاظ کو آپ نے اپنی شاعری میں بہت اچھے انداز سے بیان کیا. جیسے سرے بازار چلا آیا تماشا ہو کر، کوئی یوسف کی طرح کوئی زلیخا ہو کر. نے بھی کہا آج بازار میں پاپ بجولا چلو. تو آپ نے یہ بڑا خوبصورت کہ جو تماشا دیکھنے آیا ہے اصل تو وہ تماشا ہے، اور ایک جس کو تماشا بنایا جا رہا ہے وہ تو تاریخ بن جاتا ہے. تو تاریخ کون بنتا ہے اور تماشا کون بنتا ہے، اس کا فیصلہ تو تاریخ کرتی ہے، تماشے کے ہاتھ میں نہیں آتا. اسی طرح سے ان کے خوبصورت شعر جیسے چھوڑ جانے کے، جیسے شازیہ اکبر ہے غرور، لوٹ آئے گا کسی روز وہ تنہا ہو کر. جیسے پروین شاکر نے کہا وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. تو تنہائی سے بڑا تو عذاب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ دولت مند ہو یا غریب ہو، تنہائی سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے. اور پھر جب تنہائی سے انسان لوٹتا ہے تو وہی جاتا ہے جہاں اس کو محبت ملتی ہے. میرے بہت محسن اور دوست ظفر علی چودھری صاحب جو پچھلے 40 سال سے امریکہ میں اور کویت میں بزنس کرتے ہیں، ان کو ہم کھینچتے ہیں. یہ وہاں سارے لوگوں میں یہ تنہائی محسوس کرتے ہیں، اور یہاں جب آتے ہیں تو انہیں ہم تنہا نہیں رہنے دیتے. ہمارے ساتھ موجود ہے، شکر گزار ہوں ان کا بھی، اور سرور بھٹی صاحب کا بھی، انہوں نے ہمت کی اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے. اور شکر گزار ہوں خواجہ حسن صاحب کا بھی کہ فیصل آباد سے سفر کر کے یہاں تک ہمارے پاس پہنچے. تو شازیہ اکبر کی شاعری پہ جیسے ابھی ایک شعر تھا کہ پیرہن سے جو چھلکتا ہے سراپا میرا، پوچھوں آئینے سے یہ روپ ہے کیسا میرا. تو یہ اب تو ہر ایک دور ہے. کچھ چیزیں آج کے دور میں جو 50 سال پہلے ہوتی تھی شاید انسان واجب القتل ہوتے، نہ ایسی تقاریب ہوتی تھی، نہ ایسا میل جول اس طرح سے ہوتا ہے. زمانہ آگے جا رہا ہے. اس وقت کہا تھا ہمارے دوست نے کہ ملبوس خوش نما تھے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہو جیسے پھلوں کی دکان پر. لیکن اب تو جسامتیں جو ہے وہ لباس سے آگے نکل گئی. بہت خوبصورت یہ شعر ہے جو شازیہ اکبر نے یہاں پہ کہا ہے. اور ایک ہے کہ تمہیں جتنی میسر ہو اسی پہ اکتفا کر لو، وگرنہ چھوڑ جانے کا گوارا فیصلہ کر. اور اگر شاعری کے حوالے سے دیکھتے جائیے تو یہاں کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ سوچوں تو خیال اور بھی ہے، فی الحال سوال اور بھی ہے. تو سوچ ہی وہ ساری چیز ہے جو انسان کو دوسرے سے اپڈیٹ کرتی ہے. جیسے سلیم بلداب نے کہا تھا کہ وہ مر رہے ہیں جو سوچ سے ہوئے آری، میں جی رہا ہوں کہ بےتاب سوچتا ہوں. آپ سوچتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. انشاءاللہ میں پوری کتاب میں مطالعہ پیش کروں گا. آج تو میں اتنی سی گفتگو میرے لیے اعزاز ہے
ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عالم خان صاحب. ڈاکٹر صاحب بڑی طویل مدت تک ایچ کالج میں پڑھاتے رہے, پی ایچ ڈی کی کلاسوں کو پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں تو تشریف لائیے. ہمارے ہو سکتا ہے عمر میں مجھ سے چھوٹے لیکن میرے اساتذہ میں سے یا 2-4 سال بڑے ہو گئے بھی ممکن ہو سکتا ہے مجھ سے. ڈاکٹر صاحب کی میری 40 سال سے زیادہ عرصے کی رفاقت ہے. جو ہمارے طالب علمی سے ہم ساتھ میں, اور نوکر کانفرنس میں یہ گرفتار ہو گئے تھے, میں پہنچ گیا تھا گجروں والے سے. تو ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیے اور اکبر کی کتاب کرتے ہیں. قسطوں میں محبت دیتے ہیں اور قسطوں میں ہی شاعری پہنچاتے ہیں. تو میری آج جو شاعری قسطوں میں پہنچی ہے چند صفحات کی شکل میں, تو میں بھی کوشش کروں گا کہ قسطوں میں ہی اپنے خیالات آپ تک پہنچاؤں. لیکن شادیہ صاحبہ کے بارے میں میرے شہر لائل پور میں فنکشن ہوا تو اس وقت بھی دوستوں نے بلایا تو میں جا نہ سکا. اسلام آباد میں دلی میں ہوا تو پھر بھی نہ جا سکا. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بخاری صاحب نے مجھے یہاں بلایا کہ میں اس کتاب پر اپنی رائے دوں. اظہار کی اور شاعری کی 3 مختلف شکلیں ہیں قربانی کی. شاعر بھی قربانی دیتا ہے, فنکار بھی قربانی دیتا ہے. تو پہلی شکل جمادات کی ہے, دوسری شکل نباتات کی ہے جو زندگی منتقل کرتے ہیں, اور سب سے آخری اور مشکل شکل جو ہے وہ تخلیق کی ہے, شاعر کی, فنکار کی, جو زندگی کی قربانی دے کر فن تخلیق کرتا ہے اور آپ تک پہنچاتا ہے. اس بات کا مجھے علم تھا جس کا میں نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا, لیکن شازیہ صاحبہ کی شاعری پڑھتے ہوئے مجھے اس کا زیادہ یقین ہوا اور زیادہ اس پر مجھے سوچنے کا موقع ملا کہ کس طرح سے ایک شاعر اس عہد میں شاعری لکھ کر آپ تک پہنچاتا ہے اور پھر آپ سے یہ رائے لیتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے اظہار کے لیے جو کچھ کہا ہے وہ کہاں تک درست ہے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو زندگی میں منتقل ہو رہی ہے. یہ شاعری اخفائے ذات اور اظہار ذات کے درمیان تصادم کی شاعری ہے. شعر تو آپ نے بہت سے سن لیے ہیں, اس پر کچھ باتیں میں چاہ رہا ہوں کر لوں آپ سے. تو یہ شاعری اس عہد میں کسی خاتون کے لیے شاعری کرنا اور وہ سب کچھ کہنا جو کہ کہنا ممکن نہیں ہے اس سماج میں رہتے ہوئے, اس جبر کی صورتحال میں رہتے ہوئے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک بات کہنی ہے ایک چھپانی ہے, تو یہ کشمکش پوری غزلوں میں, پوری شاعری میں موجود ہے. اور مجھے تو, میں شاعر نہیں ہوں, شاعروں سے استفادہ ضرور کرتا ہوں, اور یہ بڑا کام ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا, جو شازیہ صاحبہ کر رہی ہیں. لیکن اس جان کنی کے عالم میں رہنا ایک بہت مشکل کام ہے. ایک زمانہ تھا, ناصر کاظمی تک دوست بیٹھے ہیں جانتے ہیں, کہ آدمی بڑی آسانی سے اپنی ذات سے ہجرت کر لیتا, پھر پرندوں سے ہم کلام ہوتا تھا, خود کلامی میں چلا جاتا تھا, اور پھر اپنی ذات میں ہی اپنی دھن میں رہنا شروع کر دیتا تھا. لیکن شازیہ اکبر کا جو عہد ہے, ذات سے ہجرت بھی نہیں کی جا سکتی اور ذات کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, کہ اس سے منسلک بھی رہنا ہے
اور اس کے سارے تقاضوں کو بھی نبھانا ہے، اور پھر ساری خواہشوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور زندگی کو، اپنے وجود کو اس جبر کے سماج میں صحیح سلامت بھی رکھنا۔ اور یہ ایک دو شعر ہی، میں زیادہ اشعار کا کام نہیں کروں گا، یہ بچے جو کھانا پڑتا گھر پر بھی آپ سے اتنا ہی کام لیا جاتا ہے، اور آج یہاں بھی۔ تو ایک شعر جو میں نے نوٹ کیا ہے، اشعار تو بہت سے ہیں اور سارے ہی کام کے ہیں۔ پہلے میں یہ ایک بات بتا دوں آپ کو، پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں، بڑے سینئر حضرات بیٹھے ہیں، مجھے بات کرتے ہوئے بڑی جھجک سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس شاعری میں بھی پوری میں ایک حجاب موجود ہے کہ اظہار اور عدم اظہار کے درمیان بھی ایک جنگ ہے، اور ایک عورت کے لیے، خاتون کے لیے جو حجاب ہو سکتا ہے، جو ضروری قرار دیا گیا ہے اس معاشرے میں، پدری سماج میں، اس کو بھی روکنا ہے اور اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ اظہار کی تشنگی ہے کہ سینے میں دبا رکھا ہے جن کو، کچھ ایسے ملال اور بھی ہیں۔ تو عظیم ہاشمی نے کہا تھا، یوں دبائے جا رہا ہوں خواہشیں، جیسے ایک عہد جوانی اور ہے۔ تو بعض شاعر اس زندگی کے لیے نہیں رہ رہا ہوتا، دوسروں کے لیے زندہ رہ رہا ہوتا۔ اور اسی طرح کا ایک شعر میں اس سے باہر نہیں جا سکا، یہ داخلی کرب کا شعر ہے۔ اشک ہے یا ہے مزاروں پہ سر شام چراغ، کون ہے شازیہ اکبر کہ لگن بھرتی ہے۔ سوچوں تو خیالات اور بھی ہیں، فی الحال سوال اور بھی ہیں۔ سوچوں تو خیال اور بھی ہیں، فی الحال سوال اور بھی ہیں۔ تو یہ پوری شاعری کا محور ہے، مرکزی نقطہ ہے کہ زندگی سے متعلق، ذات سے متعلق، سماج سے متعلق جو بنیادی سوالات اپنے ہونے کا اور اپنے نہ ہونے کا، اس کو شاعری میں بیان کرنا ہے۔ اور شاعری میں پھر وہی پہلی بات جو مجھے بار بار دہرانی پڑ رہی کہ سب کچھ بتا بھی دیا جائے اور ذات آشکار بھی نہ۔ تو شازیہ اکبر نے جس مشکل سے گزر کر، تو مجھے بہت شاید کہنا چاہیے نہیں کہ ہمدردی ہے کہ اس عہد میں اس طرح کی مشکل شاعری کرنا۔ اور یہ شاعری اتنی ایزی شاعری نہیں ہے جتنی دکھائی دیتی ہے۔ ایک ریڈنگ کی اس طرح سے شاعری نہیں ہے۔ میں تو مشکور ہوں بخاری صاحب کا، انہوں نے قسطوں میں تھوڑی سی شاعری دی ہے۔ اگر زیادہ پڑھ لیتا تو پھر کیا انجام ہوتا، وہ اور دوسری بات کہ یہ ایک ریڈنگ میں اس طرح سے ساری سمجھنے والی اور گریسپ کرنے والی شاعری نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کی ایک فلسفیانہ سطح بھی، اور فلسفیانہ سطح یہ ہے کہ اس ظالم صورتحال میں زندہ کس طرح سے رہنا ہے، اور ہمیں زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو زندگی منتقل کیسے کرنی ہے۔ میں اپنے شاعر دوستوں سے جب بات کرتا ہوں، اور پچھلے بات ہو رہی تھی لیکچر میں، تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بیٹا بڑا ہو رہا ہے، بتانا پڑ رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میں ایسے کون بتاؤں، کس طرح بتاؤں کہ کیا راہ اختیار کرے۔ وہ منافقت میں چلا جائے، بددیانتی میں چلا جائے، وہ دہشت میں چلا جائے،
وحشی ہو، آوارگی میں چلا جائے، یا وہ شرافت جو متروک ہو چکی ہے، جسے شازیہ اکبر یا شاعر دوست یا ادیب اور فنکار لے کر چل رہے ہیں، اس دیے کو جلا رہے ہیں اور چاروں طرف تیز ہوائیں ہیں. اور شازیہ اکبر کی شاعری جو ہے اسی طرح کی شاعری ہے جو نامساعد موسموں میں کی جا رہی ہے. تو آپ اس کو ایک گو میں پڑھ کر اس طرح سے تشریح نہیں کر سکتے، اس طرح سے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. اس پورے سماج کو، اس سسٹم کو سمجھنا ہوگا، پھر شازیہ کی شاعری کی تفہیم آپ تک ہو سکے. تو میں ان کو اس شاعری، مشکل عہد کی شاعری کو اتنی کامیابی سے لکھنے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ پروقار طریقے سے پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور شازیہ کے ناقدین کی چیزیں بھی میں نے پڑھی. باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنے والا مسئلہ نہیں ہے. نہ غزال جو ہے بھیڑیوں کے نرگے میں چیخ رہا ہے، یہاں انسانیت چیخ رہی ہے. تو مسئلہ انسان کا پیدا ہو چکا ہے، عورت کا یا مرد کا، وہ مسئلہ نہیں ہے شازیہ کا. تو اس نے اپنی شاعری کا جو مرکزی نقطہ ہے انسان کو رکھا ہے، محض عورت کو نہیں رکھا. میں بڑی معذرت سے ناقدین سے گزارش کر رہا ہوں، ان کا نقطہ نظر کا میں احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک زاویہ اس میں سے ضرور دیا ہے، اور ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرے. لیکن یہ بات بہت توجہ کی ہے کہ بڑے عرصے سے تانیثیت کے نام پر ایک خاص ڈائریکشن کی شاعری ہو رہی ہے کہ شاید ایک طبقہ دوسرے کا استحصال کر رہا ہے، اور ایک طبقہ مسلسل ظلم کر رہا ہے، دوسرا مسلسل ظلم سہ رہا ہے. ایک صورت ہو سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے، لیکن یہ توجہ اصل ظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ظالم تو سماج ہے، ظالم تو عہد ہے، اور اس عہد کو، اس سماج کو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا جو ہے، وہ شازیہ اکبر نے اپنی شاعری میں یہ ہنر دیا ہے، یہ قوت دی ہے، یہ طاقت دی ہے. اردو ادب میں دو شاعر ایسے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ، اگر تصحیح کرے شریف صاحب بیٹھے اور غم کو طاقت میں تبدیل کیا ہے. غم کے آگے نڈھال نہیں ہوئے، غم کے آگے اپنے آپ کو جھکایا نہیں ہے. ایک شاعر جو ہے، یہ غالب تک سلسلہ آیا، غالب نے پہلی دفعہ محبت کا پرتو بدلا، رقیب کا تصور بدلا، لیکن اس پہ آگے دو واضح جو لائنیں آتی ہیں، فکر کی لائنیں آتی ہیں. آپ بیٹھی ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، حمیدہ صاحبہ. تو ایک لائن غم کو قوت میں تبدیل کرنے کی لائن اقبال نے اختیار کی ہے، دوسری لائن فیض احمد فیض نے اختیار کی. ایک نے اس غم کو قوت میں تبدیل کیا ملت اسلامیہ کی یکجہتی کے لیے، آزادی کے لیے، اور عظمت رفتہ کی واپسی کے لیے. اور فیض نے نظام کو بدلنے کے لیے، سماج کو بدلنے کے لیے، وہ ظلم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے، غم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے. اور یہ وہی لیئر ہے شاعری کی، غم کو طاقت میں تبدیل کر دینے کی، جو شازیہ اکبر کے ہاں ہے. میں کمپیریزن نہیں کر رہا،
کرامت صاحب بھی بیٹھے تھے، میں تو اتنی باتیں کر گیا ہوں، بڑی غلطیاں پکڑی ہوں مجھے۔ تو اب وقت کم ہے، میں صرف جیسے ہیڈ لائنز پڑھ دیتا ہوں چند جملوں میں، اور اس کے بعد میرا موضوع اور میرا موقف وہی رہے گا کہ شازیہ جی سماج کی شاعری کرتے ہیں، اور غم کا دوسرا ایکسپیرینس جو آج کے عہد کے انسان کے لیے ضروری ہے، آج کے فنکار کے لیے، بالخصوص شاعر کے لیے بہت لازمی ہے، اور غزل میں ایسی بات کرنا مشکل کام ہے جو شازیہ اکبر صاحبہ کر رہی ہیں۔ تو احساس و جذبات کی شکست و ریخت اور علام زمانہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ فن اور شخصیت کے درمیان فاصلہ، کہ پہلے بڑے شاعراں میں یہ بات ہے کہ ان کے فن اور شخصیت میں اتنا فاصلہ نہیں تھا، شاعری کی طرح رہتے تھے، شاعروں کی طرح رہتے تھے، لیکن اب وہ کام اتنا آسان رہا نہیں۔ ہمیں رہنا کسی اور طرح سے پڑتا ہے اور کرنا کسی اور طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ سماج کی مشکلات ہیں، شاعر نہیں چاہتا ہے، لیکن فن اور شخصیت میں جو فاصلہ ہے اور جبر اور عہد کی غیر یقینی صورتحال ہے، اس نے شاعر کا کام مشکل کر دیا ہے، اور غزل کے شاعر کا کام اور زیادہ مشکل ہے۔ بڑی مشکل سے غزل کے شاعروں نے غزل کی جو آبرو کو بچایا ہے، جیسے بہت سی نئی تحریکیں اور یہ چلی اور غزل کو متروک قرار دینے کا مقام آ چکا تھا، لیکن ہمارے شاعروں نے، فنکاروں نے بڑی کوشش کر کے، تو غزل میں پھر نارسائی کا دکھ ہے، وہاں انسان جانا چاہتا ہے جہاں اس کا آدرش ہے، اس کے افکار ہیں، اس کے خیالات ہیں، مگر وہاں پہنچ نہیں پاتا، وہاں روکا جا رہا ہے۔ اور ایک اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت تک ٹائم زیادہ تو نہیں ہوتا آپ کی جی زیادہ ہو رہا ہے، تو میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک مقرر ہمارے وہ بار بار لمبی کر رہے تھے اناؤنسمنٹ، تو میں نے دوران میں کہا پی سی میں کہ ہم مقررین جو ہیں وہ اسٹیٹ سیکرٹری کی تقریر میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر بخاری صاحب سے گلہ کیا آ کر، بہت بڑے فنکار تھے، بہت بڑے رائٹر تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ شازیہ صاحبہ کی شاعری کو، ناقدین سے گزارش ہے، میں اپنے آپ کو بھی پہلے یہ میسج دے رہا ہوں کہ ان کی شاعری کو ایک سے زیادہ دفعہ ریڈنگ مانگتی ہے، اور اس بنیادی نقطے تک پہنچنا ضروری ہے کہ یہ آج کے انسان کے پر ہونے والے جبر کی، ظلم کی کہانی ہے، اور اس سماج کی شکست و ریخت کی کہانی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے غزل کے راستے سے۔ تو میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ جو شاعری قسطوں میں پہنچی ہے، یہ مجلد بھی مجھے مل جائے کبھی تو بہت اچھا ہوگا۔ شکریہ۔